پروردگار عالم نے اس ہستی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ایک صاحب نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی، علی صاحبی فرد ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب کو عنوان رکھا ہے 135 آیتیں بیوی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور کسی خاتون کے بارے میں اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں کہ جتنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ آیت تطہیر جو ابھی جس کی تلاوت بھی کی گئی وہ چادر تطہیر تھی، کہ جس کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر بیوی کی شان میں ہے۔ مباہلہ کے واقعے کے اندر کوئی خاتون موجود نہیں ہے جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے سوائے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے۔ آیہ مودت کے اندر دیکھیں تو بیوی موجود ہے۔ پھر کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ بیوی کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، اب شکرانے کے طور پر نماز بھی پڑھیے اور بڑی قربانی بھی دیجیے۔ یہ کس رسول کو کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ رسول ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے رسول آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اتنے سجدے کرتے ہیں کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ راتوں میں نمازوں کے لیے اٹھا کیجئے لیکن کم اٹھا کیجئے۔ لیکن جب کوثر عطا ہو گیا تو فرمایا فصلی لربک وانحر، اب آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا ہے اس لیے نمازوں میں کثرت کیجئے، شکرانے کے طور پر زیادہ عبادتیں انجام دیجئے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، جو آپ کو ابتر کا طعنہ دیتے ہیں اور بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہ خود بے اولاد رہیں گے، آپ کی نسل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے صدقے میں جاری و ساری رہے گی۔ پھر سورہ قدر دیکھیں تو بیوی کی شان میں نازل، سورہ رحمان دیکھیں بیوی کی شان میں ہے، سورہ دہر اگر دیکھا جائے تو پورا کا پورا سورہ بیوی کے شان میں اور بیوی کے گھرانے کی شان میں نازل ہوا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جو روزہ بھی رکھتا ہے، جب افطار کا وقت آتا ہے تو کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو کھانا کھلاتا ہے۔